حاضرین ذوال احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، جو کچھ ہم سنیں سمجھیں مولا تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شیطان کی اور اس کے چیلوں کی، بے دینوں کی، دین دشمنوں کی ہمیشہ سے یہ سازش رہی ہے کہ اہل ایمان کو کرنے والے کام سے ہٹا دیں اور نہ کرنے والے کاموں میں پھنسا دیں۔ اس سے پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کرنے والے کام سے ہٹا کے، یعنی جو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب کیا ہے، اس سے ہٹا کر کے چھوٹے درجے کا جو کام ہے، یعنی جسے مستحب کہہ لیں یا نفل کہہ لیں، پسندیدہ امر ہے، اس پہ لگا دے بندے کو۔ جیسے کئی بار بندہ اس کو شوق پڑتا ہے عبادت کرنے کا، ساری رات نفل پڑھتا رہے گا، جب صبح کا وقت ہوگا سو جائے گا، صبح کا وقت ہوگا سو جائے گا، سویا ہوگا۔ اب بتائیں نفل پڑھنا ساری رات یہ تو مستحب تھا اس کے لیے، ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن صبح کی نماز پڑھی وہ تو فرض تھی، صبح کی نماز چھوڑ گئی۔ یہ شیطان جو شروع دن سے یہی کرتا آ رہا ہے، یعنی کئیوں کو نہ کرنے والے کاموں میں پھنسائے گا اور کئیوں کو کرنے والا جو عظیمت والا کام ہے اس سے چھڑا کر کے رخصت والے کام کی طرف لائے گا، کئیوں کو فرض سے چھڑا کر کے مستحب والے کام کی طرف لگائے گا، اور کئیوں کو جناب رب تعالیٰ کے فرائض چھڑا کر کے ان کو بدعات کی طرف لگا دے گا، بدعقیدگی کی طرف لگا دے گا۔ یہ شیطان کا بھی شروع دن سے یہ کام ہے، اور اس کے چیروں کا، بے دینوں کا، دین دشمنوں کا، یہود نصارہ کا ہمیشہ سے یہی کرتے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ کرنے والے کام کبھی نہ کریں۔ اقبال رحمہ اللہ نے بہت بڑی بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے۔ کیا سازش ہے؟ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے کہ یہ جو پیر لگے پھرتے ہیں نا، پیر ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کو پکڑ کے خانقاہ میں ٹھوک دو، وہیں پر پڑے رہیں، بس ان کو ذکر فکر میں لگا دو، ہاتھ میں تسبیح تھما دو، تسبیح پھیرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، یہ اسلام کی حکومت کی بات نہ کریں، اسلام کے غلبے کی بات نہ کریں، دین کے بالا ہونے کی بات نہ کریں، رب رسول کے کلمے کے اونچے ہونے کی بات نہ کریں، وہ کلمہ جس کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ کلمۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا کلمہ ہے، یہ اس کی بات نہ کریں۔ پوری دنیا میں کفر کی حکومتیں قائم رہیں، شرک کی حکومتیں قائم رہیں، باقی سب کی حکومتیں قائم رہیں، ان صوفیوں کو اسی میں لگا دو، تسبیح پھیرتے رہیں، رات دن اللہ اللہ کرتے رہیں، ذکر فکر میں مصروف رہیں، بس مست رکھو انہیں ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، بس صبح اٹھنا ہے، اللہ اللہ کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، بس یہی کافی ہے۔ پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے، اسے مزاج خانقاہی میں اتنا پختہ کر دو، اتنا پکا کر دو، یہ اپنے نبی کے جہاد والے جھنڈے کی بات ہی نہ کرے، پتہ ہے اپنے نبی کے جہاد والے جھنڈے کی بات ہی نہ کرے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا میلاد شریف کا مہینہ گزرا، میلاد کے جھنڈے کتنوں نے اٹھائے ہوں گے؟ ہر دوسرا بندہ یہاں پہ بیگ لگائے پھرتا ہے آقا علیہ السلام کے نالین کا، آقا علیہ السلام کے، یار باقی بھی چیزیں ہیں، کوئی اور چیز بھی لگا لو یار، کبھی آقا علیہ السلام کے والا جھنڈا بھی لگا اٹھا لو، کبھی حضور کا بدر والا جھنڈا بھی اٹھا لو، کبھی آقا علیہ السلام نے جو حنین کو جھنڈا روانہ کیا تھا وہ بھی اٹھا لو۔ یہ صرف یہی دنیا کائنات کو بتانا چاہتے ہو ہمیں صرف حضور کے آنے کی خوشی ہے، باقی اور کسی چاہے خوشی نہیں ہے، ہم نے صرف رسول علیہ السلام کی آمد کو مانا ہے اور کچھ نہیں مانا ہم نے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ سبھی کو دیکھ لیں، جس کو بھی آپ دیکھیں وہ ساری اسی پہ کھڑے ہیں۔ میلاد کا جلسہ کرنا بھی مستحب ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جلوس نکالنا میلاد کا یہ صرف مستحب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بس۔ لیکن پوری قوم اس پہ لگ گئی ہے،
وہ جہاد جو میرے آقا علیہ السلام نے اتنی بار کیا ہے، 70 سے زائد جنگیں میرے آقا علیہ السلام کی ظاہریہ یاد مبارکہ میں ہوئی ہیں. اس کا بھی نام ہے کسی کی زبان پر. میلاد کا جلسہ ہو رہا ہے، مولوی صاحب آئے دلائل دے رہے میلاد منانا جائز ہے. بھائی جائز تھا تو یہ منا رہے ہیں، جائز مانتے ہیں تو آئے بیٹھے ہیں. اب مزید ان کو وہی باتیں بتا رہے ہو جو وہ کر چکے ہیں. میلاد کے جلسے میں آ رہے آپ انہیں یہ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد کیسے تشریف لے گئے تھے، میرے آقا علیہ السلام بدر کیسے تشریف لے گئے تھے، میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا کیا تھا بتائیں، ان کی چونکے شب و روز کیسے تھے. بس ساری کی ساری چیزیں ہماری. اب خیر معاملہ اس سے بھی آگے چلا گیا. کیوں؟ پہلے جاہل صوفی تھے جنہوں نے پکڑ کے پوری قوم کو اسی کام کی طرف لگایا. اب جو ہے وہ شاطر عیار دشمن ہے ہمارا، ہے جی. اس نے کیا کیا؟ اقبال نے تو اپنے دور میں کہا تھا مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے، ذکر و عبادت میں اسے مصروف رکھو، رات کو جلدی سوئے صبح کو جلدی اٹھے، اللہ اللہ کرے. بس ٹھیک ہے، میرا تو کام اتنا تھا جو میں نے کر لیا ہے، اس کے علاوہ مجھ پر تو کچھ لازم نہیں ہے. تو اقبال نے یہ کہا تھا اپنے دور میں، جاہل صوفی تھے انہوں نے لگایا قوم کو، جب جہاد کا وقت آیا قوم کو اس طرح لگا دیا، انہوں نے قوم کو اس طرح لگا دیا. بڑے بڑے پیروں کو خریدا. پھر ابھی پچھلے سالوں میں صوفی کانفرنس ہوئی تھی انڈیا میں. خرچہ دینے والا کون ہے؟ مودی ہے. انڈیا کے سارے صوفی جمع ہوئے وہاں پہ. انہوں نے کہا واہ واہ صدقے جائیں، جن صوفیاء کا امام مودی ہو، جن صوفیاء کو پیسے دینے والا مودی ہو، بتائیں وہاں پہ تصور تو پھر ٹھوک کے بیان ہونا ہے. اچھا اس تصوف کانفرنس میں جس بڑے بندے نے شیخ الاسلام نے اس وقت وہاں بلایا گیا تھا، اس نے بیان کیا. اس نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کبھی تلوار نہیں اٹھائی. حالانکہ منکرین ختم نبوت کے خلاف 11 لشکر روانہ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے. بتائیں 11 لشکر روانہ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے. پھر ہوا یہ کہ ہمارے اوپر عیار دشمن مسلط ہوا، عیار دشمن، مکار دشمن مسلط ہوا، دین کا دشمن یہود و نصارہ کا غلام مسلط ہوا. اس نے پھر ذکر و فکر صبح گاہی والی بات گئی، مزاج خانقاہی والی بات گئی. اس نے پھر پوری قوم کو کرکٹ کی طرف لگا دی، میچ کی طرف لگا دیا ہے، پوری ملت کے جوانوں کو برباد کر دیا ہے، ان کے مزاج کو خراب کر دیا ہے. جس جوان کو دیکھے میچ کی فکر ہے، جس کو بھی دیکھے میچ کی فکر ہے. ابھی ٹیلی ویژن پہ اسی دن سینکڑوں مسلمان فلسطین میں غزہ میں شہید ہوئے ہیں. ہمارے پاکستانی جو حرام خور بیٹھے ہوئے تھے ٹی ویوں پر، یہود و نصارہ کے غلام، ان کو فکر لگی ہوئی تھی پاکستان جو ہے وہ میچ ہار گیا افغانستان سے. بتائیں اسی میں تم سے چل رہے تھے. مجھے ایک دوست نے فون کر کے بتایا، وہ رونے والا ہو گیا. حضرت کیا کریں ان کا، امت مر رہی ہے، امت شہید ہو رہی ہے جگہ جگہ. جناب جگہ جگہ امت مظلوم ہو چکی ہے. لیکن ان دلیلوں نے کیا کیا ہے؟ آج بھی اسرائیل کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے. ان کی کوئی بھی عورت بغیر تربیت کے، جنگی تربیت کے کوئی نہیں چھوڑی جاتی. وہاں پہ ہر ایک لڑکی کو، عورت کو تربیت دی جاتی ہے، جنگی اسلحہ چلانے کی تربیت دی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں اسلحہ چلائے نا، اٹھائے نا، صرف نبی کی تلوار کی بات کرتے اٹھا کے جیل ڈال دیتے ہیں. بتائیں قوم یہ لوگ نہیں آ رہی ہے. نوجوان یہی احساس ہے یار رسول اللہ علیہ السلام کی امت کا، جن کا پکڑ کے مزاج برباد کر دیا، سب کو بیٹھ کے پیچھے لگا دیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شریف فرمائے، آپ نے سامنے دیکھا ایک بندہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے کبوتریا کی طرف، کبوتریا کے پیچھے جا رہا ہے. آپ نے سامنے فرمایا کہ وہ شیطانہ ہے جو اس کے پیچھے جا رہا ہے، وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے جو اس کے پیچھے جا رہا ہے، وہ شیطان ہے. آپ ذرا آپ خود بتائیں، جب کبوتر کے پیچھے بھاگنے والا شیطان ہے تو گیند کے پیچھے بھاگنے والا کون ہے؟ وہ ہیرو ہے آپ کا. آج تک کیا دیا آپ کو انہوں نے یار؟ وہ مولوی بیچارہ جو 5 نمازیں پڑھائے، مسجد کی صفائی کرے، اذان پڑھے، کہتے ہیں مولویوں نے کیا دیا ہمیں؟ میں نے کہا انہوں نے تمہارے منہ کے اوپر جوتے پھیرے ہیں کرکٹ ٹیم والوں نے، کروڑوں روپے تمہارا فنڈ کھا گئے دلیل، اور تمہاری یہ چوہے ہیں، یہ چوکے ہیں، تمہارا خون چوس رہی ہیں، تمہارے پلے کچھ نہیں ہے. بتائیں میچ کے ذریعے آپ کو کیا ملا؟ بتائیں وہ 4 چوہے جو کھیلنے جاتے ہیں وہی 4 پیسے کما کے پڑے ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں. خود ان کے ویڈیو کلپ موجود ہیں. عمران خان کے اپنے دور کی اخبار جب یہ میچ لڑا کرتا تھا، اس وقت اس دلیل نے کہا تھا 30,000 لڑکیاں جو ہیں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. 30,000 لڑکیاں. بتائیں اب 30,000 لڑکیاں عمران خان کے پیچھے تھی جو جان نچھاور کرتی تھی اس پر.
بتائیں ان کے ہاں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ بولو نا یاد رہا، بولو صحیح، ان کے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ نور الدین زنگی پیدا ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا ایسا. جب ماں ایسی ہو، ماں کا کردار ایسا ہو، ماں ٹک ٹاک پہ ناچنے والی ہو، ماں پہ ہیٹ پھیلانے والی ہو، ماں فحاشی پھیلانے والی ہو، تو گھر میں عبدالقادر جیلانی کبھی بھی پیدا نہیں ہوتا، چاہے لاکھ بار گیارہویں کرتا رہے ہو، چاہے لاکھ بار میلاد مناتا رہے ہو. کب پلے پڑنے والا نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مہینہ چل رہا ہے، مولوی جناب 11ویں میں زور دے رہے ہیں، رات دن 11ویں منائیں جی 11ویں منائیں. میں نے کہا 11ویں صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، معاف کر دیں. ہمیشہ کرنے والے کام چھڑا کے لوگوں کو اس طرف لگایا جو لوگوں کی مرضی کے مطابق ہے. ظاہری بات ہے، کھیر کس کو اچھی نہیں لگتی؟ کھیر کس کو اچھی نہیں لگتی؟ رس گلے کس کو اچھے نہیں لگتے؟ بس یہی باتیں جب سنائیں گے لوگوں کو، لوگوں نے تو بڑا راضی ہونا، یار مولوی صاحب بڑے کمال کیا یار. آپ تو مولوی صاحب تو جلی کٹی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت سڑی سڑی باتیں کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، ان کو دیکھے مولوی صاحب کو کھیر کی اور بریانی کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو پیارے اور محترم بھائیو ذرا غور کریں. اب میں آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف میں موجود ہے. آواز آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اچھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا نے سامنے ارشاد فرمایا، بندے کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. اعمال ختم. ظاہر بات ہے، بندہ فوت ہو گیا، نماز نہیں پڑھ رہا، تو نماز کیسے جائے گی اس کی قبر میں؟ دوبارہ روزہ نہیں رکھ رہا تو روزہ کیسے جائے گا اس کی قبر میں؟ آقا نے سامنے ارشاد فرمایا کچھ اعمال ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ عمل نہیں مرتا، وہ عمل اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. سمجھایا مسئلہ؟ اب دیکھیں گے وہ کون سا عمل ہے جو بعد میں بھی جاری رہتا ہے. میرے آقا نے سامنے ارشاد فرمایا سب سے پہلی بات علما علمہ و نشرہ، علم ہے جس بندے نے علم پڑھایا اور علم کو عام کیا، لوگوں کو پڑھایا. آگے دیکھیں جی حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا یہ فرمان شریف جو ہے کہ جس نے علم پڑھایا، بات ہے یہ لفظ عام ہے. کیا ہے؟ عام ہے. کیسے عام ہے؟ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ التَّعْرِيفَ وَوَقْفَ الْكُتُبَ وَوَقْفَ الْكُتُبِ. فرمایا کہ جو بھی بندہ کتابیں لکھے یہ بھی علم پڑھانے کے برابر ثواب ہے. کتاب لکھ دی، سبق پڑھایا کسی کو، پڑھا دیا. کتاب لکھ دی کہ بندہ پڑھے گا تو وہ بھی پڑھنا ہی ہے نا، وہ بھی پڑھانا ہی ہے. اور آگے فرمایا اگلی بات جس کی طرف ہماری قوم کبھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی ہماری قوم، وہ وقف الکتب. فرمایا کہ کتابیں لے کر علماء کو، مدرسے کے طلباء کو وقف کر دینا. فرمایا کہ یہ کام بھی آتا ہے. سامنے فرمایا بندہ مر سکتا ہے لیکن اس کا یہ ثواب اس کی مرنے کے بعد بھی جاری رکھائی جائے. بندہ مر جائے لیکن یہ ثواب پہنچتا رہے گا. اب میں اور آپ ذرا غور کرتے ہیں ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، کیا ہم میں سے کسی نے کبھی کوئی کتاب لے کر مارکیٹ سے اپنے مسجد کے امام کو جا کے دیے؟ مدرسے کے طالب علم کو جا کے دیے ہم نے؟ داتا صاحب کے عرس پہ دیگیں تو بڑی بنائی ہوں گی ہم نے، اپنے پیر کے عرس پہ دیگیں تو بڑی بنائی ہوں گی ہم نے، میلاد کے جلسے میں دیگیں تو بڑی بانٹی ہوں گی ہم نے. 10 محرم کو پکڑ کے لوگوں کو جناب جوس پلا رہے ہیں. پکڑ ہوگا میں نہیں پیتا، میں تو پینا پڑنا چاہوں بھائی، یہ پینا پڑے گا تمہیں. دھکے کے ساتھ پلا رہے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا، پستول لے کے کھڑے ہوں گردن میں رکھے آپ پیے، کتنے دھکے کے ساتھ پلا رہے ہیں. لیکن وہ مدرسے کے بچے جو بیچارے کتابیں نہیں خرید سکتے، ان کو کتابیں خرید کے ہم میں سے کوئی نہیں دے گا کبھی. یہ ظلم ہے یا نہیں؟ بتائیں یار. جو کرنے والا کام ہے اس سے ہم نہیں آئیں گے. جس سے جب ہمارا نفس خوش ہو ہمیں اس سے بھاگ کے جاتا ہے، میں کوئی گناہ بھی کہہ دوں. آگے فرمایا جی آقا نے سامنے ارشاد فرمایا وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ. کوئی بندہ کسی کو قرآن لے کر دے دے کسی کو، مرنے کے بعد اس کا ثواب بھی پہنچتا رہے گا. حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی معناه کتب العلوم الشریعت. فرماتے ہیں فیکون له ثواب التصبب. فرماتے ہیں صرف قرآن تک کی بات نہیں ہے، کوئی بندہ کتابیں دین کے لے کر کسی عالم کو، طالب علم کو دے دے، اس کا ثواب بھی قرآن دینے کی طرح ہے. اس کا ثواب بھی قرآن دینے کی طرح ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، الماریاں بھری ہوئی ہیں قرآن پاک کے ساتھ، پڑھنے والے نہیں.
الماری بھری ہوئی ہے قرآن کے ساتھ، یہ بھی اور یہ بھی پڑھنے والے نہیں ہیں. یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ صبح کو چلو درس ہوتا ہے ہمارا، اس بہانے لوگ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. ہر نماز میں دیکھیں ایک ہی بندہ جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یہاں بیٹھ کے بس. اور رمضان شریف میں پڑھیں گے بس، باقی کوئی دکھائی نہیں دیتا قرآن پڑھنے والا. تو اب زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ قرآن پاک کی تو ہماری بھائی کی کتابوں کی ضرورت ہے. آپ گئے اپنے علاقے میں مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ کتابیں خرید کے دیں. تو بندہ یہ چاہتا ہے نا میں ڈائریکٹ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت کروں، رسول اللہ کی مدد کروں. وہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے دین کے جو طالب علم ہیں ان کی مدد کرے. سچی کہہ رہا ہوں آپ کو. آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی اور مسجدن بنا ہو، یا پھر کوئی مسجد بنا دے بندہ. اور مسجد جو ہے جب تک چلتی رہے گی تب تک جو ہے وہ ذکر و فکر ہوتی رہے گی، عبادت ہوتی رہے گی، اللہ ہوتی رہے گی، دینی حق بیان ہوتا رہے گا، تب تک ثواب پہنچتا رہے گا بندے کے مرنے کے بعد بھی. اس کے بعد مولا علی قاری مولانا شاہ فرماتے ہیں وفی معنی ہو مدرسۃ العلماء، فرماتے ہیں مسجد بنا کے دینے جتنا ثواب مدرسہ بنا کے دینے کا بھی ہے. علماء کو مدرسہ بنا کے دینا. اور آگے فرمایا ورباط الصلحاء، اہل حق صوفیاء جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں، بات ہے انہیں خانقاہ بنا کے دینے کا ثواب بھی مسجد بنا کے دینے جتنا ہے. بتائیں ہم نے کیا کیا یار؟ بتائیں یہ جو کام ہے، یہ جو کام حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ شاہ فرما رہے ہیں، کیا ہمارا کبھی ذہن بھی گیا اس طرف یار؟ ہم بھی صرف انہی باتوں پہ کھڑے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ شیطان جو ہے رب کے فرض کو چھڑا کر کے مستحب میں لگا دیتا ہے. کوئی بندہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو شیطان کہتا ہے یار زکوٰۃ ضروری نہیں ہے، وہ تو فلانا کام کر دے، دیکھ پکا کے بانٹ دے، یہ کر دے، وہ کر دے، یہی کام میں لگا دے گا اسے. ہوتا نہیں ہوتا ایسا. تو پھر یار ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت مطالبہ کیا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا. اس وقت مطالبہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جس وقت جو ہے امت ذبح ہو رہی ہو، روزانہ کے ہزاروں بچے بندے بڑے عورتیں خواتین اسلام کی شہید ہو رہی ہوں، اس وقت بھی مولوی صاحب کہے گی جشن غوث البراء منائیں. جشن غوث البراء منانے کی ضرورت ہے یا مشن غوث البراء کو اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اس کو کیا ہے بولو یار، اس وقت مشن اٹھانے کی ضرورت ہے نا. تو ایسے لوگ بھی جو ہیں بس یہ یہود و نصارہ کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. اگرچہ بظاہر وہ ان کو ایڑ نہیں دیتا لیکن فکر انہی کی ہے. تو اقبال نے کہا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اور یہ کہ میرا پیر ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ کی امت، انہوں نے کہا میرا پیر ہے. انہوں نے کہا فلسطین تباہ ہوگا، انہوں نے کہا میرا پیر ہے. کہا کہ افغانستان تباہ ہوگا، میرا پیر ہے. کہا کہ جناب لبنان پہ حملہ ہو جائے گا، میرا پیر ہے. انہوں نے کہا جناب مسلمان ممالک پہ حملہ ہو گیا، انہوں نے کہا میرا پیر ہے. بتائیں آج ایسے لوگ موجود ہیں یا نہیں؟ جن کو اپنے پیر کی پڑی ہے، جن کو اپنی گدی کی پڑی ہے. اور یہی سازش ہے ان دلیلوں کی. آپ دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی مزارات ہیں ان پہ یہ حکومت پیسہ خرچ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ پیسہ خرچ کرتی ہے. یہ داتا صاحب رحمہ اللہ کا مزار شریف جو اس کی تعمیر نہیں ہوئی ہے، یہ ساری نواز شریف کر کے گیا تھا. یہ نواز شریف نے تعمیر کی تھی ساری داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار شریف کی. تو درباروں پہ پیسے لگاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے جتنے لوگ ان سے منسلک ہو جائیں گے نا مزاروں سے، کیونکہ وہاں داتری ہجویری کا مزار ضرور ہے. داتری ہجویری خود تو نہیں بیٹھے جو بیٹھ کے لوگوں کو دین حق سنائیں اور جناب دین حق سنائیں اور سلطان محمود غزنوی جیسا بندہ کھڑا ہو جائے پھر ایسا تو نہیں ہے نا. تو جتنے لوگوں کو ان کے ساتھ منسلک کریں گے، وہاں کے جیلی عاملوں کے ساتھ گدی پیروں کے ساتھ منسلک کریں گے، اتنا ہی یہ لوگ رب تعالیٰ کے دین سے، جہاد سے، امت کے درد سے، امت کی فکر سے دور رہیں گے. یہ ان کی سازش ہے. وگرنہ یہی پیسہ جو درباروں پہ لگا رہے ہیں مدرسوں کی کیوں نہیں لگاتے؟ درباروں کی کون سی ایسی ضرورت ہے اتنا پیسہ لگانے کی؟ بتائیں گے ہمیں بھی تو سمجھائیں. مدرسے کی ضرورت ہے نا. تو مدرسوں کے لیے 1 روپیہ نہیں ان کے پاس، مسجد کے لیے 1 روپیہ نہیں ان کے پاس، اس کے لیے پیسے ان کے پاس. اتنے بڑے مزارات بنا دیے انہوں نے. اور عوام ویسے نہ وہ پیری مریدی پہ ہٹنے والی ہے. تحقیق کی بات ہو کوئی تو یہ شرکت نہیں کرتا. وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. یہ اقبال نے نظم لکھی ہے پوری. تو آگے تو تحقیق کی، علم کی، دین کی بات ہو نا، یہ ہمارے پنجابی لوگ کبھی شرکت نہیں کرتے. اور نہیں جی چھٹا
کرو، مولوی نہیں کرو، میں نہیں پہننے نکلے. اس نے کہا کہ ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. کہتے ہیں پیر مریدی کی بات ہو تو کہتا ہے میرا پیر جی میرا پیر ہے. بس پھر نہ بہنا خدا کے لیے اب رسول اللہ علیہ السلام کی امت کا سوچیں، خدا کے لیے بعد آ جائیں ان کاموں سے. اب رخصت کو چھوڑیں، مستحبات کو ذرا اپنائیں کریں، منع نہیں کر رہے ہم، لیکن پہلے رب تبارک و تعالیٰ کا فرض بھی دیکھیں یار. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.